نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين صدق اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران کی ان آیات میں جو 42 نمبر آیت اور اس سے آگے انشاءاللہ اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب فرشتے بولے یا مریم، اے مریم، اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ، اللہ نے تجھ کو پسند کیا، وَطَهَّرَكِ، اور سترا بنایا، وَاصْطَفَاكِ، اور پسند کیا تجھ کو، عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، سب جہان کی عورتوں پر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب مریم علیہا السلام کو بالغ فرمایا اور وہ بلوغت کو پہنچ گئی، تو پھر اللہ پاک ان سے یعنی پہلے تو ان کی کچھ عادتیں ایسی ظاہر ہو گئی تھی کہ بے موسم پھل وغیرہ ان کے پاس حاضر ہوتے تھے، اور اس سے یہ اس کی خصوصیت کا پتہ لوگوں کو چل رہا تھا۔ پھر اللہ پاک نے فرشتے بھیج دیے اور انہوں نے اس کے ساتھ کلام کیا اور اللہ کا پیغام پہنچا دیا، اور فرشتوں نے اللہ کا یہ پیغام پہنچا دیا کہ اے مریم، بے شک اللہ پاک نے تجھ کو پسند کیا ہے اور صاف اور ستھرا کیا ہے، یعنی پاکیزہ بنایا ہے، اور واصطفیٰ کی، اور پسند کیا ہے، اعلیٰ نساء العالمین، یعنی اس وقت عالم میں جتنی بھی عورتیں ہیں ان کے اوپر یعنی درجات کے لحاظ سے آپ کو بہت زیادہ یعنی ان کے اوپر بلندی عطا کی گئی ہے، رفعت عطا کی گئی ہے، یعنی اس کی خصوصیت کو اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے اس کو پیغام پہنچا دیا۔ پھر اللہ پاک جب کسی کو پسند فرما لیتے ہیں، اپنا ولی بنا لیتے ہیں، یا جن کو اللہ پاک نے پیغمبر بنایا تھا، تو وہ اللہ کے بہت زیادہ عبادت گزار ہوتے ہیں عام لوگوں کی نسبت۔ جتنی بھی پیغمبر گزرے ہیں وہ سب امت سے زیادہ اللہ کے عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔
پھر جیسے جیسے جتنے زیادہ مقربین ہوتے ہیں اللہ کے قرب جن کو زیادہ حاصل ہوا ہوتا ہے وہ زیادہ اللہ کی عبادت میں مستغرق ہوتے ہیں۔ تو ان کو بھی یہ ہدایت کی گئی اور اسی سے ہمیں بھی ہدایت کی جاتی ہے کہ تم بھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرب کو چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت میں مستغرق رہو اور گناہوں سے اجتناب کرتے رہو۔ تو اللہ پاک کی طرف سے یہ بھی فرمایا گیا، یا مریم، اے مریم، اقنتی لربکی واسجدی، بندگی کر اپنے رب کی اور سجدہ کر، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کر ساتھ رکوع کرنے والوں کے، یعنی اللہ کی بندگی کر اور سجدہ کر، یعنی نماز پڑھا کرے، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر لیا کر۔ اس سے یہ مراد ہے کہ باجماعت نماز پڑھا کرے، کیونکہ یہ بیت المقدس میں تھی تو ادھر جو جماعت ہوا کرتی تھی تو اس میں شاید اس وقت تمام عورتوں کو یہ حکم نہیں تھا کہ تم باجماعت نماز پڑھ سکتے ہو، لیکن ان کو یہ ہدایت کر دی گئی کیونکہ اللہ پاک نے ان کو اپنی مسجد کے لیے پسند فرما لیا تھا اور یہ وہاں رہ رہی تھی، تو اللہ پاک نے یہ حکم بھی دیا کہ تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیا کرو۔ اب ضمن میں بیچ میں یہ بات آ گئی، ذالک من انباء الغیب، یہ خبر غیب کی ہے، نوحیہ الیک، جو ہم بھیجتے ہیں آپ کو، وما کنت لدیہم، اور نہ تھے آپ ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، جب ڈالنے لگے تھے وہ اپنے قلموں کو، ایہم یکفل مریم، کہ کون پرورش میں لے مریم کو، وما کنت لدیہم، اور نہ تھے آپ ان کے پاس، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑتے تھے۔ ضمن میں اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبری کا ذکر بھی فرما دیا کہ اللہ کی طرف سے یہ ایک وحی آتی ہے جو بعض لوگ اس وقت کفاروں نے یہ مشہور کر دیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک عیسائی آدمی ہے، اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہ اس سے پھر سیکھتے ہیں پھر ہمیں بتاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اس میں نفی فرما دی کہ یہ اللہ کی طرف سے، یعنی ان کے اوپر وحی آتی ہے، اور یہ کلام اللہ، یہ تو بیچ کی باتیں ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کہ نہ وہ پڑھے ہوئے ہیں، نہ کسی مدرسے میں، نہ کسی استاد سے، نہ ان کو یہ تمام تاریخیں اور بیچ کی باتیں کہ یہ جو بات ہے کہ جو آگے آ رہی ہے ان کا بھی اللہ پاک نے ان کو یعنی وحی کے ذریعے بتا دیا۔ تو یہ غیب کی جو باتیں ہیں یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مل رہی ہیں، جو وحی کے ذریعے ہم آپ کے اوپر نازل کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ سچے نبی ہیں، اور یہ کلام جو قرآن پاک ہے یہ حق سچ کتاب ہے، اور ہم اس میں سچی باتیں کرنے والے ہیں، سچی باتیں کرتے ہیں، اس میں کوئی جھوٹ وغیرہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی دنیا کا انسان اس کو جھوٹ ثابت کر سکے۔ لہٰذا اللہ پاک نے اس میں یہ فرما دیا، وما کنت لدیہم، اور نہ تھے آپ ان کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، جب وہ ڈالنے لگے تھے اپنے قلموں کو، ایہم یکفل مریم، کہ کون پرورش میں لے مریم کو۔ جس وقت مریم علیہ السلام کو اپنی ماں نے جو پیدا ہوئی تھی اس نے منت مانی ہوئی تھی کہ میں اس بچے کو اللہ کے لیے وقف کروں گی، تو وہ لے گئی پھر اپنے کہنے کے مطلب، کیونکہ اللہ پاک نے فرما دیا تھا کہ
تمہاری یہ جو درخواست ہے یہ قبول کی گئی ہے، لہٰذا جو بھی بچہ ہوگا وہ پھر آپ وقف کریں گی۔ چونکہ وہ لڑکی پیدا ہوئی تو اس نے یہ بھی کہا کہ یہ تو لڑکی ہے۔ اللہ پاک نے کہا کہ یہ تو بس مجھے خوب پتہ ہے کہ یہ لڑکی میں نے پیدا کی ہے، لہٰذا اسی کو بس میں قبول کرتا ہوں۔ یہ لے گئی، ادھر علماء بیٹھے ہوئے تھے، اس میں زکریا علیہ السلام بھی تھے اور بہت سارے اور دوسرے بڑے بڑے عالم تھے، لہٰذا ان میں آپس میں جھگڑا ہونے لگا کہ ایک کہہ رہا تھا کہ میں اس کو پالوں گا، دوسرا کہہ رہا تھا کہ میں پالوں گا۔ لہٰذا زکریا علیہ السلام نے، چونکہ ان کے خالو لگتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں ان کی ماں کی بہن میری نکاح میں ہے، لہٰذا وہ ان کی ماں کی حیثیت رکھتی ہے، لہٰذا اس کو میں رکھوں گا۔ لیکن وہ نہیں مانے کہ یہ شرف ہمیں حاصل ہو، ہر عالم یہی کہتا تھا۔ پھر ان پہ قرآن دازی ہوئی، اور قرآن دازی یہ ہوئی کہ وہ جس قلم سے تورات کو لکھتے تھے وہ قلم انہوں نے یہ ایک جاری پانی میں، یعنی بہتے ہوئے پانی میں اس کو چھوڑ دیا۔ سب عالموں نے اپنے اپنے قلموں کو، تو انہوں نے یہ شرط لگائی کہ جو قلم پانی کے بہاؤ پر نہ چلے، الٹا چلے، تو لہٰذا وہ اس کو حق دے دیا جائے گا، اس کو یہ یعنی دے دی جائے گی بچی، اور وہ اس کی خدمت کرے گا، پالے گا اس کو۔ لہٰذا سب نے قلم جب ڈال دیے تو زکریا علیہ السلام کا قلم جو ہے وہ الٹا چلنے لگا، لہٰذا پھر وہ سب اس پہ راضی ہو گئے اور ان کو بغیر کسی جھگڑے کے یعنی وہ ان کو عطا کر دی۔ تو پھر بھی اللہ پاک نے فرما دیا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، اور آپ نہ تھے ان کے پاس، اِذْ يَخْتَصِمُونَ، جب وہ جھگڑتے تھے، یعنی اس بات پہ جھگڑ رہے تھے کہ کون اس کی کفالت کرے، لہٰذا اس وقت آپ نہیں تھے، لیکن یہ ہم غیب کی خبریں آپ کو بتا رہے ہیں، لہٰذا علم غیب کلی طور پر وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرماتے ہیں اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ، بے شک اللہ جو ہے، یبشرو کی بشارت دیتا ہے تجھ کو، بکلمت منہ، ایک اپنے حکم کی، اسمہ المسیح، جس کا نام مسیح ہے، عیسی ابن مریم، عیسیٰ مریم کا بیٹا، وجیہاً فی الدنیا، مرتبہ والا دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، ومن المقربین، اور اللہ کے مقربوں میں۔ تو یہ بشارت دی گئی کہ آپ کو اللہ پاک ایک بچہ عطا فرمائے گا اور اس کا نام عیسیٰ ہے، اور وہ ماں کی نام یعنی والد کی جگہ اپنی ماں کا نام اس کے ساتھ لگے گا، کیونکہ اس کا والد نہیں ہوگا، اور یہ کلمت اللہ ہوگا، یہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ کلمے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے پیدا ہونے والی چیز، لہٰذا کن سے پیدا ہوئے، تو اللہ پاک نے پھر اس کو مرتبہ والا اور دنیا اور آخرت میں اللہ کے مقربوں میں شمار کرنے والا بتا دیا، یعنی پہلے سے ان کی پیغمبری کا اور مقرب ہونے کا اعلان بھی کر دیا گیا اور مرتبے کا بھی اعلان کیا گیا۔ تو اس سے اس کی والدہ کی تسکین اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ تو کبھی پیدا ہوں گے اور پھر اس کے بعد اس کو یہ مرتبہ حاصل ہوگا جب وہ بڑے ہوں گے، لیکن جب یہ پیدا ہو جائیں گے تو اس وقت تو لوگ مجھے یعنی اپنے اس کا نشانہ بنائیں گے، اور وہ سب لوگ میرے اوپر اعتراض کریں گے کہ کیسے بچہ پیدا ہوا بغیر باپ کے، یہ تو تم نے کوئی غلط کام کیا ہے، لہٰذا پھر اس کا کیا تدارک ہوگا۔ تو اللہ پاک نے ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور باتیں کرے گا لوگوں سے جب کہ ماں کی گود میں ہوگا، وَكَهْلًا، اور جب کہ پوری عمر کا ہوگا،
من الصالحین اور نیک بختوں میں ہے۔ یعنی اللہ پاک نے یہ بتا دیا کہ جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو آپ بالکل کسی سے بات نہ کریں، آپ کہیں کہ میرا تو باتوں سے روزہ ہے، میں بالکل بات نہیں کرتی، لہٰذا اس کی طرف اشارہ کر لے تو یہ خود ہی اپنی بشارت دے دے گا اور اپنی گواہی دے دے گا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبری عطا فرمائی ہوئی ہے، اور میں یہودیوں کے لیے اور تمام یعنی اس وقت کے تمام لوگوں کے لیے یہ پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لہٰذا وہ آگے آئے گا اس کا جو بیان ہے، لیکن یہ ان کی ماں کی تسلی کے لیے اللہ پاک نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وہ یعنی باتیں کرے گا ماں کی گود میں، اور جب بڑے عمر کے ہو جائیں گے لوگوں کو وعظ نصیحت کریں گے، اللہ پاک پیغمبری عطا فرمائیں گے اور نیک بختوں میں ہوگا، وہ صالحین لوگوں میں سے ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔